اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. آپ جہاں کہیں اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ مل کر نام یا امیر المومنین کو بآواز بلند دعائے توسل کی صورت میں بلند کرتے ہیں اور اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بہتری کے لیے انشاءاللہ نام علی کا سہارا اور صدقہ لیتے ہیں سب مل کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سب مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خداوند متعال کا سب سے پہلے تو شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں امام بارگاہ میں مجلس برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. ذکر امیر المومنین ہے, شب جمعہ بھی ہے. شب جمعہ کی نسبت امیر المومنین سے بڑی گہری ہے اور اس وقت دل بڑا منقلب ہوا ہے اور فوراً کیفیت ایسی ہے کہ بس زبان پر گویا مصائب کی صورت میں ذکر علی رکا ہوا ہے. لیکن میں اپنے آپ پر کچھ ضبط کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج کی شب کے حوالے سے مولا کائنات کی شہادت اور ان کے فضائل اور کچھ پیغامات کے حوالے سے بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مصائب پڑھیں گے اور گریہ کریں گے. اور انشاءاللہ العزیز مجلس کے بعد تابوت کی برآمدگی ہے. آپ حضرات اپنے گھروں سے تابوت کی زیارت کیجیے گا. یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ نام علی پر ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے. آج شب جمعہ کی مناسبت سے اس بات کو سنیے گا. شب جمعہ بھی ہے, شب علی بھی ہے. شب جمعہ کی نسبت شب امام حسین بھی ہے, لیکن شب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے. اس لیے کہ بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب سوال کیا گیا تھا امام معصوم سے, دیکھیں عقاب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت تو سب سے افضل زیارت ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں مولا کائنات کی بات آ جائے تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین کی زیارت سب سے افضل ہے, لیکن علی کی زیارت حسین کی زیارت پر ویسے ہی فضیلت رکھتی ہے جیسے خود ذات علی ابن ابی طالب ذات حسین ابن علی پر فضیلت رکھتی ہے. اور حدیث میں وہ فرمایا گیا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ فضل علی ابن ابی طالب
علی سائر الناس کفضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسی ہے جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. مل کے صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد پر. بلکہ جب سرکار ختمی مرتبت معراج پہ تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب وہاں موجود ہیں. نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہیں وہاں نظر آیا اور انہوں نے جبریل سے پوچھا. وہ جبریل کے استاد کے بھی استاد ہیں سرکار ختمی مرتبت, تو جانتے ہیں اس بات کو, لیکن یہ روایت کو نقل ہو جائے روایت میں اور بیان ہو جائے, لہذا جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا علی ہم سے پہلے یہاں آ گئے ہیں؟ ہم تو یہاں اس وقت پہنچے تو کیا علی پہلے سے یہاں چوتھے آسمان پر ان کا نور موجود ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ تو اس بات سے واقف ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کے نور کو اللہ نے زمین پر بھیجا تو ملائکہ میں وہ ہر شب جمعہ جاتے تھے علی کی زیارت پر, جب آسمانوں پر علی کا نور تھا. یعنی کتنی بات میری پہنچ رہی ہے. وہ آسمانوں پر جاتے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے. اب ملائکہ کا دل بے چین ہو جاتا ہے جب سے علی کا نور زمین پر آیا ہے. اب غور فرما لیجیے گا جملہ اور اسے قبول فرما لیجیے گا کہ ان اللہ خلق ملکہ من نور علی و صورت علی. اللہ نے نور علی ابن ابی طالب سے ایک فرشتے کو خلق کیا اور صورت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایک فرشتے کو خلق کیا. عزیزوں یہ سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا یہ نور سے ہے یا نہیں؟ ان کے نور سے فرشتے خلق ہوتے ہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ. نام حیدر کرار بلند کرتے جائیں گے آپ آزاد انشاءاللہ سے, ٹھیک ہے. تو ان کے نور سے فرشتہ خلق, تو اللہ نے کہا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے نور علی سے ایک فرشتہ خلق کیا جو صورت علی ابن ابی طالب پر ہے, اور ہر فرشتہ شب جمعہ علی کی زیارت, بلکہ اب جملہ بدل رہا ہوں پھر اس میں ایک اور میسج ہے, علی کی شبی کی زیارت کرتا ہے. ہے بھئی آپ میرے ساتھ, شبی ہے علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتا ہے, اور وہ وہاں پہنچ کر جب علی کی شبی کی زیارت کرتا ہے تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کتنا خوبصورت, کتنی خوبصورت حدیث ہے بہار و انوار کی. زیارت علی کی ہو رہی ہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. عبادت علی کی نہیں ہوتی, عبادت اللہ کی ہوتی ہے. تسبیح علی کی نہیں ہوتی, تسبیح اللہ کی ہوتی ہے. زیارت علی کی ہوتی ہے. کب وہ, اور یہ آپ حضرات کے لیے جو سینکڑوں کی تعداد میں سامعین اپنے گھروں میں موجود ہے, کہ وہ عبادت کرتا ہے, تسبیح کرتا ہے, وہ یہدون ثوابہ الی محب علی, اور علی کے محب کو ثواب ہدیہ کرتا چلا جاتا ہے. اللہ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بات پہنچنے میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو یہ شب جمعہ کی نسبت ہے, فقط ہماری اور آپ کی نہیں, ملائکہ کی بھی نسبت ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ. ہر شب جمعہ, اور آج تو شب علی ہے, آج تو شب 21 رمضان ہے, آج تو اللہ جانے کتنے ملائکہ پہنچے ہوں گے شبی ہے علی بن ابی طالب کی زیارت پر آسمانوں پر, اور روضہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت پر زمین پر. اس لیے کہ امام حسین کے لیے بھی شب جمعہ ان کے حرم کے لیے ہے. دیکھیں فقط حسین وہ واحد امام ہے کہ مولا کائنات کی زیارت, ماشاءاللہ کچھ زائرین مجھے ایک دو کی تعداد میں یہاں پر جو مختصراً تعداد یہاں پر موجود ہیں وہ بھی, اور سینکڑوں کی تعداد میں جو گھر میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ, زائرین اس بات کو جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کی زیارت زری کے سامنے پڑی جاتی ہے تو زیارت کا حصہ ہے کہ علی کی زیارت روک دو, پشت بقبلہ ہو جاؤ, اور علی کے حرم سے حسین کی زیارت کرو. یہ آپ کو کسی اور امام کی زیارت میں نہیں ملے گا, اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ جب امام رضا کے حرم میں جائیں, امام رضا علیہ السلام کی مخصوص زیارت ہے. مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں جائیں, زیارت وارثہ مخصوص زیارت ہے. لیکن مولا علی کے حرم میں جائیں جو علی کی مخصوص زیارت ہے, نہیں, علی کی زیارت پڑھو, زیارت کے دوران رک جاؤ, پشت بقبلہ ہو جاؤ, حسین کی زیارت کرو. یہ تعلق کو سمجھ میں آ رہا ہے علی اور حسین ابن علی میں, سبحان اللہ. یعنی ذکر علی ابن ابی طالب کا لازمی جز ہے زیارت امام حسین علیہ السلام. عزیزوں لہذا شب قدر میں علی کی زیارت کی مخصوصی نہیں ہے, حسین کی زیارت کی مخصوصی ہے. مولا کائنات کی آپ زیارت پڑھیں, لیکن جو مخصوصی ہے وہ زیارت حسین ابن علی کی ہے. اللہ اکبر. تو آج حسین کی بھی شب ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام. آج شب علی ابن ابی طالب بھی ہے. اور عزیزان گرامی, جس کو
زمین پر اور آسمان میں جس جس شے کو علی سے نسبت ہوتی چلی گئی اس کا ویسے ویسے احترام ہوتا چلا گیا. یہ ایک جملہ ہے, اس کے لیے کم سے کم 5 مجلس سے چاہیے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی بھائی. جس جس کی نسبت علی ابن ابی طالب سے ہوتی گئی اس کا احترام بڑھتا چلا گیا, چاہے وہ عرش پر بیت المعمور ہو, چاہے وہ فرش پر کعبہ ہو. بات پہنچ رہی ہے. میرا دل تو اس طرح تڑپ رہا ہے کہ کاش یہاں پر مومنین کا ایک کانٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا تو پھر بات کرنے کے لیے جو بات ہے وہ, لیکن آپ انشاءاللہ گھروں میں اس بات کو قبول فرما رہے ہے یا نہیں ہے؟ جناب بیت المعمور وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کی نسبت علی سے, کعبے کی نسبت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, لہذا احترام بڑھتا چلا گیا. جس جس کی نسبت جیسے ہوتے چلی جائے, حتیٰ یہ غور فرمائیے گا ہم قیامت میں بھی پہنچیں گے تو نسبت علی بن ابی طالب پر ناش کر رہے ہوں گے, ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی. ہائے ہائے, ارے میرے بھائی باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا, ماں اپنی اولاد سے بھاگ رہی ہوگی, بہن بھائی کو نہیں پوچھے گا, شوہر بیوی کو نہیں, بیوی شوہر کو نہیں, لیکن سب فخر کر رہے ہوں گے محبت علی بن ابی طالب پر. اور یہ میں خطابت نہیں کر رہا, فقط جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا, یہ میں آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں. اور حدیث یہ ہے کہ سورہ حقہ کے ذیل میں, سورہ حقہ میں آیت موجود ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ, تو وہ پکار کر کہے گا, فَيَقُولُ, وہ کہتا جائے گا, ایک دفعہ نہیں کہے گا, یقول ہے نا استمرار ہے, وہ کہتا جائے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ, ہاں اقرؤوا کتابیہ, پڑھو 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 میری کتاب پڑھو, میرا نام عمل پڑھو. بھائی وہ کہہ رہا ہوگا یا آیت پڑھ رہا ہوں. بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کالج میں یونی میں کسی بچے کی پوزیشن آ گئی, وہ سب کو بتاتا پھرتا ہے دیکھو 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 میرا رپورٹ کارڈ دیکھو. ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ بھائی جب ہم اسکول لائف میں تھے تو ہمارے یہاں جلدی ہوتی تھی, جو پوزیشن لانے والے بچے جن کی پوزیشن نہیں آتی تھی یا جن کے مارکس فیل کے قریب یا پھر وہ تو چھپتے پھرتے تھے. قیامت میں بھی ایسے ہی چھپتے پھریں گے. منکران علی بن ابی طالب قیامت میں ایسے ہی چھپتے پھریں گے. کاش میری بات پہنچ سکے. اور جو محبان علی ہیں وہ کہیں ہاں اقرؤوا کتابیہ. انشاءاللہ جب آپ جنت میں پہنچیں اور نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو اس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ, پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو, میرا نامہ اعمال پڑھو, میرا نامہ اعمال پڑھو. آج کل وہ پڑھاتے نہیں رپورٹ کارڈ, آج کل سب سے پہلے فیس بک پر اپڈیٹ کر دیتے ہیں اسٹیٹس, یا واٹس ایپ پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں. تو طریقے بدل گئے, لیکن ہر ایک انسان کو شوق ہے کہ بھائی میری جو کامیابی ہوئی ہے وہ ساری دنیا دیکھے, ہے نہیں؟ آپ اپنی کامیابی ساری دنیا کو دکھاتے ہیں یا نہیں؟ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, یہ ساری تمیز بنا رہا ہوں ایک جملے کے لیے, اور ایک جملہ شاعری یا خطابت کا نہیں, حدیث کا جملہ ہے یہ. وہ جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا, آپ اور ہم سب کہہ رہے ہوں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ, پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو, پڑھو میرا نامہ اعمال پڑھو. تو بھائی نامہ اعمال میں رپورٹ کارڈ جو ہوتا ہے دائیں ہاتھ میں, تو اس میں نیکیاں ہی ہوں گی نا بھائی, نیکیاں ہوں گی نا اس میں. بھائی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, مومنین کی مدد ہے, صلہ رحمی ہے, غیبت سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, حسد سے بچنا ہے, یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ نامہ اعمال میں جمع ہوں گی. تو رپورٹ کارڈ کی کوئی ہیڈ لائن بھی تو ہوتی ہے, کوئی ہیڈنگ بھی تو ہوتی ہے رپورٹ کارڈ کی, یا نہیں ہوتی؟ بھائی ہیڈنگ کیا ہوگی اس رپورٹ کارڈ کی جو قیامت میں ملے گا؟ اس ہیڈنگ میں نہ نماز ہوگی, نہ روزہ ہوگا, نہ حج, نہ زکات. رسول نے ارشاد فرمایا عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب. بات پہنچ رہی ہے؟ عنوان صحیفۃ المؤمن, عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی بن ابی طالب. مومن کے صحیفے کی ہیڈ لائن ہوگی حب علی بن ابی طالب, کہ یہ علی بن ابی طالب کا محب تھا. اور جب محب کی ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوگی تو محب کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں جب دنیا میں اگر کوئی باطل مجازی محبت بھی ہو جائے تو اس محبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے. محبت کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی باطل صورت میں ہوتا ہے, بھائی حالت ہی بگڑ گئی, بال بگڑ گئے, دیوانگی طاری ہو گئی. علی کے عشق میں جو دیوانگی ہے وہ بڑی مختلف قسم کی ہے. علی کے عشق کی بھی دیوانگی ہے, وہ بڑی مختلف قسم کی ہے. وہ کون سی دیوانگی ہے؟ جس میں کمال شعور ہے. اس دیوانگی میں پاگل پر نہیں ہے, اس دیوانگی میں عقل اپنی معراج پر ہے. اللہ جانے پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے. بھائی شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نا دنیا,
اگر بات پہنچ جائے تو دعا کی صورت میں نواز دیجیے گا شبیر کے دیوانوں کو سمجھائیں نہ دنیا، کیوں؟ یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. یہ خوب سمجھ بوجھ کے. بھائی مل کے صلوات دے دے محمد وعلی محمد پر. سبحان اللہ. آپ میں سے کوئی نعرہ حیدری تاکہ ان کی نیابت میں شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. علی کے نام پہ جو دیوانگی ہے اس میں عقل و شعور ہے، اس میں پاگل پن نہیں ہے، لیکن اس کے آثار نمودار. اور میں گزارش کر دوں جتنے سامعین دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بعد از مجلس مصائب کے بعد انشاءاللہ تابوت بھی برآمد ہوگا. یہاں ماتمداری بھی ہے، جو آپ اپنے گھروں سے تابوت کی زیارت کریں گے اور اپنے قلوب کو انشاءاللہ پہنچائیں گے در امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک. تو انشاءاللہ تابوت کی زیارت کے لیے آپ ساتھ رہیے گا مجلس کے بعد. اور جب محبت کے باطل محبت کے آثار ہوتے ہیں تو کیا اس محبت کے آثار نہیں ہیں؟ بھائی کسی سپر سٹار سے، کسی ویسی شخصیت سے کوئی اچھا لگنے لگا کسی کو تو ڈیسک ٹاپ پہ تصویر آ گئی، اس کی ہیئر سٹائل اس کے جیسا ہو گیا. کچھ لوگ تو بولنے چلنے کا انداز بھی اس کے جیسا بنا لیتے ہیں. بھائی جب لسان اللہ سے محبت ہوگی تو زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہوگا. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جس میں بہت گنجائش ہے کہ بات ہو سکے. میں تو فقط روک رہا ہوں اپنے آپ کو، اس لیے کہ مجھے مجلس مقررہ وقت پہ ختم بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد اعمال بھی ہیں انشاءاللہ، اور اعمال بھی اجتماعی طور پر ہم ورچولی اعمال انشاءاللہ سب کریں گے ساتھ میں. تو اپنے آپ دیکھیں، لسان اللہ سے جسے محبت ہے اس کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوگا. جسے عین اللہ سے محبت ہے اس کی آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گی. جسے عزد اللہ سے محبت ہے اس کے کان حرام نہیں سنیں گے. یہ ہے محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اثر. لیکن اس اثر کے بعد، اور گزارش یہ ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ اپنے جو گھروں پر ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ، یہاں پر ہمارے چند مومنین تو موجود ہیں لیکن آپ اپنے گھروں میں ساتھ ساتھ اس ذکر علی کو صلوات کی صورت میں یا علی کی صورت میں کہتے جائیں. یہ کہنا عبادت ہے اور یہ زبان کو پاک کر دیتا ہے. حدیث میں آیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو زبان سے بول دے، ذکر کر دے علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو، جبکہ وہ اس پر ایمان بھی رکھتا ہو. بھائی فضیلت تو بہت سے بیان کر رہے ہیں، میڈیا پر بہت سے لوگ آ رہے ہیں. فضیلت تو یزید کے بعد میں بھی بیان کر دی تھی لیکن ایمان نہیں رکھتا تھا نا. اگر فضیلت ایک فضیلت بیان کرے اس پر ایمان بھی رکھتا ہو. فرمایا کہ اللہ زبان سے کیے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں یہ، اللہ اکبر. اب بہار و انوار کی حدیث پڑھوں، ایک جلد نمبر 26 اور 27 میں. میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے میں ممبر سے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، جبکہ میں نے اس حدیث کو کتاب میں شاید آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا اور جرأت نہیں کر پایا تھا کہ میں پڑھوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی اور غلط میننگ لے جائے. لیکن اب اتنے عرصے سے مجلس سے نہیں ہوئی نا، تو بس اب دل میں جو کچھ ہے وہ چاہ رہا ہوں کہ پہنچ. تو زندگی میں پہلی دفعہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ میں نے مطالعے میں میرے آج سے کم 10 سال پہلے سے آئی ہوئی تھی. سنیں گے انشاءاللہ. غلط راہ کی طرف تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے، یہ علی کی محبت کے لیے ہے، غلط راہ پہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے. بھائی حضور نے ارشاد فرمایا، بہار انوار جلد نمبر 26 اور جلد نمبر 27 دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر، چلیں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ جنت میں داخل کرے گا، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے. حضور نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا من احب علی وان عصانی، اور جہنم میں داخل کر دوں گا من ابغض علی وان اطاعنی. ترجمہ سن لیجئے گا، میں جنت میں داخل کروں گا من احب علی، جو علی سے محبت رکھتا ہو، وان عصانی، چاہے میری معصیت کر رہا ہو. اور جہنم میں بھیج دوں گا اسے جو علی سے بغض رکھتا ہو، وان اطاعنی، چاہے میری اطاعت کر رہا ہو. کی شان پہ بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد. یاد رکھیے گا یہ حدیث گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کو سمجھا رہی ہے کہ
علی کی محبت ہے تو گناہ خواہشات نفس کی وجہ سے ہو بھی گئے، بچنے کا امکان موجود ہے. لیکن اگر علی سے بغض ہے تو کتنی نمازیں پڑھتے جاؤ بھائی، کتنے ہی روزے رکھتے جاؤ، چاہے ساری رات جاگ کر رمضان میں نمازیں پڑھو، کوئی نئی نماز ایجاد بھی کر لو. کوئی نئی نماز ایجاد بھی کر لو، لیکن اگر علی سے بغض ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور فرمایا کہ لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر سب انسان علی بن ابی طالب کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کی آنکھ کو خلق ہی نہ کرتا. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حق سے کدورت ہی نہ ہوتی تو کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، بھئی دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. ہائے ہائے ہائے، بات پہنچ رہی، مل کے صلوات اور دیتے محمد معجل فرج ہوں. اس خاطر ہے کہ امیر المومنین نے، میں نے اس کو پوری تقریر کو سنیے گا، فقط یہ ایک کلپ نہیں، اور اس میں نے عرض کیا کہ لسان اللہ سے جسے محبت ہے اس کی زبان پر سچ ہے، جیسے عین اللہ سے محبت ہے اس کی آنکھیں نگاہیں حرام سے محفوظ ہیں، جیسے ید اللہ سے محبت ہے اس کے ہاتھ حرام سے محفوظ ہیں. وہ حدیث گناہ پر لائسنس نہیں ہے، وہ علی سے محبت کی امید ہے بھائی، وہ امید دلانے کے لیے کہ نا امید نہ ہو جانا، مایوس نہ ہو جانا ہے. علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت انشاءاللہ بچائے گی. اور اب اس میں کتنی گزارشات ہیں کہ جو عرض ہو سکتی ہیں. میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف، تھوڑا سا زیادہ مصائب، حق بھی ہے، آج شب جمعہ بھی ہے اور شب شہادت علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے. تو حقوق العباد کا، حقوق اللہ تو ہم انجام دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا جتنا خیال رکھا ہے اور موجودہ حالات میں جو بہت زیادہ ضروری ہے. علی کا چاہنے والا وہ نہیں ہو سکتا کہ جسے مسکینوں کی، یتیموں کی فکر نہ ہو، جسے آس پاس کے اپنے مومن بھائیوں کا خیال نہ ہو، بلکہ سب کا. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، سائل نے کبھی در پہ علی کے نہ سنا کون. ابھی اس طرح سے بھی سن لیا کیجیے یار. یہ کون ہے؟ مل کے صلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد اللہم صلی علی. یہ نہیں پوچھا کہ کون کس مذہب کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس قوم کا ہے. سبحان اللہ. وہ کریم ابن کریم تھے. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر تفریق نہیں تھی کہ کون مذہب کا، کس قبیلے کا ہے. لہذا خاص طور پر ان حالات میں تو مومنین کے حوالے سے تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ ہے کہ جو اب سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں ہر ایک کے فائنینشیل حالات سخت ہو گئے نا، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ون آف خالی بات نہیں ہوگی اب یہ کہ ایک مرتبہ مدد، دوسری مرتبہ نہیں، چونکہ حالات ذرا اب ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے 1 سال تک اس کا جو فائنینشیل کرنچ ہے اس کا اثر باقی رہے گا. تو یہ کنٹینیوس آپ نے سوچتے رہنا ہے اور آگے انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ حقوق العباد کے حوالے سے کام کرتے رہنا ہے. 1-2 مرتبہ سے رک نہ جائیے گا، بلکہ سوچتے رہیں گے انشاءاللہ آہستہ 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 آہستہ، اور اللہ رزق میں برکت عطا کرتا چلا جائے گا. نام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ابھی بھی اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے. عطا اللہ ہی کر رہا ہے، کوئی اور عطا نہیں کر رہا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں جب فائنینشیل حالات انسان کے سخت ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے انسان پہلے اپنے آپ کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی فیملی کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں آتا ہے اس کی عظمت کیا ہے کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو اور 1 روٹی ہو سامنے اور یتیم آ جائے مانگنے کے لیے، فقط گھر میں کسی ایک نے نہیں دی، سب نے اپنی روٹیاں دے دی. یار بات پہنچ رہی ہے؟ مسکین آ جائے دے دیا، اسیر آ جائے دے دیا، 3 دن تک دیتے رہے. تب جا کر سمجھ میں آتا ہے کہ گھر میں فاقے ہو اور اپنی روٹی دے دینا تو وہ شان ہے کہ وَيُطْعِمُونَ سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہو جائے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو امید ہے کہ آپ سب سن رہے ہوں گے اور بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یار چاہے لاک ڈاؤن بھی ہو، گھروں میں بھی بیٹھ کے سن رہے ہوں، ہمارا تو وہ ہے کہ جو مردہ بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے. ہمارا تو مردہ بھی سمجھتا ہے نا. اسما افہم، مردے ہی کو تو ہلا کر کہا جاتا ہے اسما افہم، سن اور سمجھ. تو مردے سے کہہ رہے ہیں نا، میں جس قوم کا مردہ سنتا ہوں.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جس قوم کا مردہ سنتا ہو اور جس قوم کا مردہ سمجھتا ہو، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی اور تلقین نہیں پڑھاتا اپنے مردے کے لیے، کوئی اور تلقین نہیں پڑھاتا سوائے مذہب جعفری کے ماننے والوں کے. یعنی کہ کوئی حدیث پر عمل نہیں کرتا. اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، بھائی علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. یا کوئی بات پہنچ رہی؟ کوئی یہ نہیں سکھاتا. یعنی اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف مذہب جعفری میں ملے گی. قبر تک علم حاصل کرو. قبر میں کون سکھاتا ہے؟ لیکن ہم سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں سن اور سمجھ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرے رسول فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تیری کتاب قرآن ہے، تیرا قبلہ کعبہ ہے. اور پھر ائمہ علیہ السلام ایک کے بعد ایک نام. اللہ اکبر. جنہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی مدد کے لیے قبر میں آنے والا ہے. ارے بھائی وہی تو کہتا ہے نا بھائی آپ ایک جگہ دیار غیر میں جا رہے ہیں، کوئی جاننے پوچھنے والا نہیں ہے تو کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی نہیں بتائے گا. آپ ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر تنہا ہے لیکن ایک بہت بڑا سہارا موجود ہے ایک صاحب کی طرف سے. وہ کہیں گے یار سن لو بھائی وہ نام ہے بھائی، ان سے بات کر لینا، وہ بتا لیں گے انشاءاللہ. یہ اسما افہم، سن اور سمجھ. ہمارا تو مردہ بھی سنتا ہے اور سمجھتا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ الحمدللہ نعمت عطا کی ہے، نعمت عظمیٰ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کا جو ہمیں جو اس کا افتخار ہے وہ رہے گا قیامت تک اور جنت میں. ابھی میں مجلس میں عرض کر چکا ہوں، یہ مولا علیہ السلام کے، میں نے شاید 2-4 مہینے پہلے اس بات کو پڑھا تھا. 2-4 مہینے تو خیر 2 لاک ڈاؤن ہے تقریباً، اس سے پہلے ہی پڑھا ہوگا تو آپ سن لیجئے گا اسے. اور شاید سینکڑوں ناظرین پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پر سن رہے ہوں اسے، کہ وہ جعدہ بن جبیر مخزومی مولا علیہ السلام کے کی بہن کے جو بیٹے تھے، وہ ان کو بڑا ناز تھا مولا علیہ السلام پر، اور وہ بڑی محبت کرتے تھے مولا علیہ السلام سے. تو عتبہ بن ابی سفیان کو بڑا برا لگا. عتبہ بن ابو سفیان کو بہت برا لگا اور اس نے کہا کہ تم اپنے باپ کا اتنا نام نہیں لیتے جتنا علی کا لیتے رہتے ہو. یہ تو شاید ہمارے دشمن بھی ہمیں کہتے ہو، اور اپنے باپ کا نعرہ تو نہیں لگاتے. پتا نہیں ہے بھائی، جتنی مجلس جہاں مجلس ہو رہی ہو کسی نے سنا ہے کہ اس کے باپ کا نعرہ لگائے کوئی؟ ہم تو اپنے امام کا نعرہ لگاتے ہیں. اگرچہ اس نعرے کو دیکھ کر غیروں نے نعرہ بنانے کی کوشش کی. کراچی کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا، پاکستان کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا نعرہ حیدری کے مقابلے میں. اب وہ نعرہ میں آگے کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ نعرہ حیدری یا علی کا جو ردم ہے وہ آ ہی نہیں پایا. نعرہ حیدری جو ہم کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، وہ ردم ہی نہیں آ پایا. وہ اپنوں نے چھوڑ دیا وہ نعرہ لگانا، ہے نا. ناد علی المظہر العجائب کے مقابلے میں بھی بھائی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک ناد، شکر بریک لگا دیا میں نے صحیح جگہ پر، تو وہ بن گئی. میں تو کہہ رہا ہوں میں جس کا جیسا نصیب ہو، جو جس سے مدد مانگنا چاہے مانگ لے. دیکھ لیں گے قبر میں کون آتا ہے. بھائی تم مانگ رہے ہو، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا. تم ان پہ کر رہے ہو بھروسہ کمال ہے، اور جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. یا علی اللہم صلی علی بات پہنچ رہا ہے نا کہ انشاءاللہ کہیں اور سفر پہ ہے انشاءاللہ روحانی طور پر. اب فرش پہ نہیں انشاءاللہ اپنے آپ کو. اور اب ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، ساتھ چلیں گے میرے ایک اور. بھائی غیروں نے یہ جو لقب بنانے کی کوشش کی، یہ جو سرقہ القاب کیا، تو اس میں لقب چوری کیے، ناد علی، نعرہ حیدری. ایک خود اس میں سے ایک لقب ہے سید، جو ہے وہ علی بن ابی طالب کا لقب ہے، اور ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے سید. ہاشمی سادات ہوں انہیں بھی ان سے نسبت کی وجہ سے سید کہا جاتا ہے. اگر کوئی بتوں کی پرستش کرتا رہا ہو اس کے بعد کہاں سے سیدنا بن گیا. یعنی سوچنے کی بات ہے
شاید مثال ابھی تک واضح نہیں ہوئی, چلے اب مثال بھائی. اب میں اس میں پاکستان انڈیا کی کوئی پولیٹکس نہیں ڈسکس کر رہا, لیکن مودی آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا میں ایک جنایت کار ہے, یعنی اس نے بڑا ظلم کیا ہوا ہے. لیکن اگر توفیق مل جائے, چلے توفیق تو کسی کو بھی مل سکتی ہے, توفیق مل جائے, اس نے کہا کہ میں اپنے سارے جرم چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ بتوں کی پرست سے چھوڑ رہا ہوں, انتر منتر جو کچھ بھی ہے, اسے چھوڑنے کے بعد میں مسلمان ہو رہا ہوں. ہو سکتا ہے پریکٹیکل, یعنی پاسبل ہے یا نہیں ہے پاسبل, ہدایت تو کبھی بھی کسی کو مل سکتی. اس نے کہا بھائی میں چھوڑ رہا ہوں بتوں کی پرستش اور میں مسلمان ہو رہا ہوں. جب میں مسلمان ہو رہا ہوں تو آپ اسے پوچھا اچھا آپ مسلمان ہو گئے تو آپ نے اپنا نام کیا رکھا, اور اس کا جواب ہو میرا نام ہے اب سیدنا فضل الرحمان شاہ. یہ پاکستان کے مومنین زیادہ بہتر سمجھ پائیں گے. ارے کمال ہے, سیدنا آپ کہاں سے بن گئے؟ اگرچہ کہ میرا اشارہ دوسرے نام کی طرف بھی ہے, لیکن سید تو جناب کل تک بتوں کو پوچھ رہے تھے, آج مسلمان ہو سکتے ہیں, آپ سیدنا تھوڑی بن سکتے ہیں. یا جو آج کے بتوں کو پوچھنے والا ہو وہ مسلمان ہو کر سیدنا نہیں بن سکتا, جو لات و منات و عزا کا پجاری رہا ہو. وہ اپنے نام کے آگے سیدنا کیسے لگا رہے ہیں؟ سید اسے کہو جیسے حضور نے سید کا درود ان پر بھیجو جن پر حضور نے درود بھیجا, جن پر اللہ نے نماز میں درود بھیجنے کا حکم دیا. نہ کٹنگ کرو نہ ویلڈنگ کرو, جو اللہ نے سکھایا ہے ویسے درود بھیجو. جو اللہ نے جس کو لقب دیا ہے اس کے لیے وہ لقب کہو. صدیق اکبر علی بن ابی طالب علیہ السلام, فاروق اعظم علی بن ابی طالب علیہ السلام, امیر المومنین صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. ارے امیر المومنین کے لیے امام صادق نے فرمایا, کسی نے امام صادق سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے جو فرزند, پہلے امام کے لیے پوچھا ہم آپ کو امیر المومنین کہیں, حالانکہ ہر امام اپنے زمانے میں مومنوں کا امیر ہے, لیکن کہا کہ نہیں مجھے امیر المومنین نہ کہو. پہلے یہ کہا وہ میرے جد علی کے لیے, پھر آگے کہا سن لیجئے گا, کہا اچھا آپ کی جو اطرت میں ظہور فرمائیں گے انہیں امیر المومنین کہہ کے زیارت کریں, کہا انہیں بھی نہ کہو. کہا مولا انہیں سلام کیسے کروں؟ کہا السلام علیکم یا بقیت اللہ, ایسے سلام کرو, السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کے انہیں بھی ایسے زیارت نہ پڑھو. کہا مولا پھر, اور عجیب جملہ کہ یہ وہ لقب ہے, یہ وہ نام ہے جو اللہ نے مخصوص کیا ہے, کتاب سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں, مخصوص کیا ہے میرے جد علی کے لیے. اور پھر فرمایا کہ اس نام کو کوئی نہیں رکھے گا قبلہ ولا بعدہ, نہیں پہلے علی سے نہیں بعد میں علی سے, الا کافرہ, مگر یہ کہ جو کافر ہوگا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یاد رہے گی مجلس انشاءاللہ سے, ذہنوں میں اچھی طرح سے, دلوں میں محفوظ رہے گی. کا کوئی نہیں کہے گا امیر المومنین میرے جد سے پہلے نہ جد کے بعد, الا کافرہ. مسلمانوں کسی کے نام کے آگے امیر المومنین دے کے خوش نہ ہو جایا کرو, سمجھ لو یہ اس کے کفر کی دلیل ہے. اگر 21 رمضان کو یہ باتیں نہ کروں گا تو کب کروں گا؟ میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہاں پر میلبرن میں شب 21 رمضان ہوں, اللہ نے ایک مسئلہ سمجھی تو کچھ وہ باتیں, یہ وہ باتیں کہ جو میں نے زندگی بھر میں کبھی مجلس میں نہیں پڑھی, یہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں آج. ہائے ہائے ہائے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات پہنچ گئی, آج کا میسج پہنچ گیا انشاءاللہ. اور آج 4-5 نکات مولا کائنات کے حوالے سے آگے آپ کی خدمت میں. علی سے محبت کا اثر ہے. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ شب جمعہ کی نسبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے, اس شب کو باقی راتوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جیسے علی کو باقی انسانوں پر فضیلت حاصل ہے. شب جمعہ علی کی نور کی زیارت, علی کی شبی کی زیارت آسمان پر ملائکہ کرتے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. السلام علیکم امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی خلقہ, سلام اس پر کہ تو اللہ کا امین ہے زمین پر. زیارت پڑھنا میرے بھائی, امیر المومنین کی زیارت پڑھنا. سبحان اللہ, مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی. السلام علیکم امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ, سلام اس پر کہ جو امین ہے اللہ کا زمین پر. سبحان اللہ. اور
میں اپنے سامعین سے اس حوالے سے بھی کسی حد تک معذرت خواہ ہوں کہ 2 دن سے جو مجلسیں ہو رہی تھی وہ ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے کچھ کبھی لپسنگ آ گئی اور کبھی کوئی چیز، تو وہ اتنا وہ لطف روحانی طور پر نہیں محسوس ہو پا رہا تھا. آج انشاءاللہ اس کی کمی پوری ہو گئی ہوگی، اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے انشاءاللہ جو ویورز ہیں اور جو جہاں جہاں تک انشاءاللہ. تو دیکھیں جناب علی، شب جمعہ آ گئی ہے اور شب 21 رمضان شب قدر ہے. مولا کائنات کی علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی. یہ میں آپ سب کی نیابت میں جو گھروں میں سن رہے ہیں، علی کے عشق کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. سبحان اللہ. مل کے صلوات دے دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بات پہنچ گئی. نماز ایک فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو اب ہم یہاں پر اپنے چند مومنین کے ساتھ اسی سوشل ڈسٹینسنگ کی اس رعایت کے ساتھ جو گورنمنٹ نے ہمیں اصول فراہم کیے ہیں اس کے مطابق یہاں گفتگو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ایک طریقے سے جماعت ہی میں ہیں اور آپ کی جو حاضری ہے اسے ہم یہاں محسوس کر رہے ہیں آپ کی نیابت میں. یہاں پر زری تابوت کی زیارت بھی کریں گے جب یہاں تابوت برآمد ہوگا شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. اور مجھے یقین ہے کہ مومنین گھروں میں وہ ذکر کو سن کر یقیناً وہ بھی نعرہ حیدری علی کہتے ہوں گے. بے شک وہ فرش ادا پر یقیناً وہ کہتے ہوں گے. صحیح نا؟ آپ ان کی نیابت میں یہاں کہتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں کہتے ہیں. آپ مومن سبحان اللہ. یہ وہ کریم علی ہیں جنہوں نے دنیا سے کچھ لیا نہیں ہے، دنیا کو دیا ہے. یہ ایک جملہ بھی کم سے کم 5 مجلسیں جاتا ہے. علی نے دنیا سے کچھ نہیں لیا، دنیا کو عطا کیا، دنیا کو دیا. جسے دے دیا اس کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، عطا کر دیا. ہائے 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 یار، علی حق دیکھ کے نہیں دیا کرتا. علی کو جو اللہ نے مقام عطا کیا ہے نا، علی اس اہلیت کے مطابق عطا کرتے ہیں. ارے علی تو چھوڑ دے، علی کا نوا فرزند امام جواد نام ہے نا. جواد کا مطلب کہ جواد اور سخی میں فرق تو یہی ہے. سخی وہ بھی جو استحقاق دیکھ کر عطا کرے. حق ہے، کوئی مستحق ہے عطا کر دے، سخاوت ہے. حق نہیں ہے پھر بھی عطا کر دے، یہ سخاوت نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. جو حق دیکھ کر عطا کرے اسے سخی کہتے ہیں، جو حق دیے بغیر عطا کرے، حق دیکھے بغیر عطا کرے اسے جواد کہتے ہیں. ہائے ہائے، علی کے فرزند جواد ہیں، علی ان کے بھی امام ہیں. علی جب عطا کرتے ہیں، اب جملہ نام سنا ہوگا آپ نے زبیر، ہاں تاریخ کا ایک بڑا مشہور نام ہے. تو زبیر نے آ کر ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ اے علی، یہ بھی شاید میلبورن میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، چلیں آج کچھ آج ہی کسی اور مزاج ہی میں آیا ہوں میں آپ کے پاس. زبیر نے آ کر کہا کہ اے علی، مجھے آپ سے 40,000 درہم چاہیے، اس لیے کہ میرے باپ نے، میں نے حساب کتاب دیکھا اپنا، تو آپ کے والد کو 40,000 قرضہ دیا تھا، تو وہ جو انہوں نے واپس نہیں کیا تھا، تو اب وہ مجھے، تم وارث ہو، تم چاہیے. مولا علیہ السلام نے دے دیے 40,000 درہم، لے کر چلا گیا. اچھا اتنی شرافت تھی کہ کچھ دنوں بعد پھر آیا، لے کر غائب نہیں ہو گیا، آیا اور آ کر یہ اس لیے کہ بھائی آج کل حالات بھی تو اس قسم کے ہیں نا کہ جب تک معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو 25 فون ہوں گے، اور جب ہو گیا اس کے بعد فون ہی بند ہے، نہ کوئی میسج پہ رپلائی نہ کچھ ہے. تو جو آپ اگر جس سے کوئی وعدہ کریں اسے وہ پورا کریں. دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے. تو وہ واپس آیا اور واپس آ کر اس نے کہا کہ علی مجھ سے تو غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنا حساب برعکس دیکھ لیا تھا. وہ میرے باپ نے آپ کے باپ کو قرضہ نہیں دیا تھا، آپ کے باپ نے میرے باپ کو قرضہ دیا تھا، حساب غلط دیکھ لیا تھا. تو وہ جو 40,000 درہم تھے وہ تو مجھے دینے ہیں، اور یہ جو 40,000 درہم لیے یہ بھی مجھے دینے، یعنی مجھے 80,000 درہم آپ کو واپس کرنے ہیں، کیونکہ آپ کے باپ نے میرے باپ سے قرضہ نہیں لیا تھا، میرے باپ نے آپ کے باپ سے قرضہ لیا تھا. سبحان اللہ، کیا کریم ہے علی. فرمایا کہ
فَأَمَّا مَا قَبَضْتَ مِنِّي فَهُوَ لَكَ، وہ جو کل تجھے دے دیا وہ تیرا ہو گیا. جو میرے باپ نے تیرے باپ کو قرضہ دیا تھا وہ بھی معاف کیا، جو کل تجھے دیا تھا وہ بھی تیرا ہو گیا. اس لیے کہ ہم اہل بیت ہیں، ایک بار جو چیز دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. یہ بات پہنچ گئی ہے انشاءاللہ سے. سبحان اللہ. آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے. اور عزیزوں آج بس جتنا ہو گیا ذکر مولا کی طرف سے اور ان کی جانب سے توفیق اور عنایت ہے. اور سوچئے گا سبحان اللہ، ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے، مولا کائنات نے 1000 غلام آزاد کیے جو ظاہر میں ہماری کتاب میں موجود ہے. بے شمار زمینوں کو آباد کیا. علی کی زندگی یعنی یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم کہیں کہ بھئی مولا کائنات اور کیا کام کرتے تھے سوائے اس امامت کے. نہیں، 1000 غلام آزاد کیے، زمینوں کو بنجر زمینوں کو آباد کیا، کتنے کنویں آباد فرمائے. 40,000 میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، ایک دن ایسا آیا کہ 40,000 دینار علی نے غلہ صدقہ کیا. 40,000 دینار کسے کہتے ہیں؟ یعنی 4 لاکھ درہم. 40,000 دینار یعنی 40,000 سونے کے سکے. تو سونے کے سکے، اور یہ ایسا نہیں تھا کہ آسمان سے کوئی نازل ہوتے تھے، وہ چاہتے تو پوری کائنات ہی ان کی ہے، لیکن وہ محنت کرتے تھے اور محنت کے بعد جب وہ حاصل ہوتا تھا تو اسے راہ خدا میں دیتے تھے آگے. یہ ہمیں سمجھانے اور سکھلانے کے لیے تھا. تو 40,000 دینار صدقہ دیا اور اس رات اس دن اپنی تلوار بیچی. اور تلوار بیچ کر جو پیسے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تلوار نہ بیچتا اگر رات کے لیے میرے گھر میں کھانے کا انتظام ہوتا تو تلوار نہ بیچتا. یعنی رات کو کھانا نہیں تھا گھر پہ، رات کو گھر پہ کھانا نہیں تھا. 40,000 دینار جس دن دیے اس دن علی کے یہاں رات میں کھانا نہیں تھا. لائے دنیا ایسی مثال کو سامنے، لائے کو ایسی مثال. صدر اسلام میں ختیجہ اور علی کے ٹکڑوں پر پڑنے والے غنی اپنے آگے لقب لگا لیں تو اس سے کوئی مالدار نہیں بن جاتا. علی نے سخاوت کی وہ مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب اچھا دودھ آج تو ماشاءاللہ ہر گھر میں ایک عام سی چیز ہے، لیکن اس وقت دودھ بھی اتنا کامن نہیں ہوتا تھا. شہد بہت کم میسر آتا تھا. کسی نے حامدان سے مولا کے چاہنے والا تھا، بڑا مخصوص شہد بھجوایا تھا. مولا نے وہ شہد مشق میں آیا تھا، وہ مشق کا دھانہ کھول کر یتیم بہت سارے جمع ہو گئے علی کے پاس. ہوتا نا جیسے اپنے باپ کے پاس لوگ جمع ہو جاتے، علی کے پاس جمع ہو گئے. علی نے وہ مشق کا دھانہ کھولا اور یتیم آئے، اس میں سے شہد لیتے گئے ختم ہو گیا، نہیں بچا تھا. کسی نے کہا مولا کچھ تو رکھ لیتے، یہ آپ نے سارا ہی دے دیا. فرمایا کہ سورج کی روشنی جس شے پہ پڑتی ہے اس سے علی کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک یتیم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لے. خدا کی قسم معجزہ ہے ذات علی. عزیزوں آج غم علی کی ایک عجیب کیفیت ہے، اور آپ سب پر بھی اور ہم پر بھی ہے. اس خاطر ہے کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے علی کے گھر کے باہر دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے. امام حسن سے کہتے تھے مولا آپ کے باپ نے ساری زندگی تو ہمیں پالا ہے، مولا یہ آج اپنے حصے کا کھانا علی کے لیے لے کر آئے. قربان ہو جاؤ ذات علی نبی طالب علیہ السلام کے. انشاءاللہ بڑی شدت سے دیکھیں. اب ایک بہت زمانے بعد امام بارگاہ کی فرش پہ نصیب ہوا ہے نا، آپ نے بھی آنا میں نے بھی آنا. آج کیفیت وہ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہر آنکھ اشبار فقط نہیں ہوگی، انشاءاللہ صدائیں بلند ہوگی یا علی یا حسین کے نام کی. اور میرے گھر میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے گھر میں بھی اس طریقے سے صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. عزیزوں آج فقط زینب اور ام کلثوم یتیم نہیں ہو رہے، آج میں اور آپ یتیم ہونے جا رہے ہیں.
آج کوڑے کا ایک بچہ یتیم ہو رہا ہے، آج ایک مسلمان ایک صاحب ایمان یتیم ہو رہا ہے۔ عزیزو علی کا حق باپ سے زیادہ ہے، باپ کے مرنے کا اتنا غم نہ ہو جتنا علی کے۔ عزیزو آ گئی رات، آج کی وہ رات آ گئی، وہ واحد رات کی جس میں علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ساری زندگی جس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، آج علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ عزیزو سن سکو گے یہ بھی مورخ نے لکھ دیا کہاں آل محمد نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ شب 21 رمضان علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، اور زندان شام میں علی کی بیٹی نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزو رو گے، بہت گریا کریں گے، رائٹ کھول دیجیے گا، بہت گریا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ سب جانتے ہیں اور میرا ایک سامع جانتا ہے، اس لیے کہ میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، لیکن آج کی شب میں پھر سے توجہ دلاؤں گا۔ یاد رکھنا علی کے مصائب کا جو آغاز ہے، علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے۔ علی کے مصائب کا آغاز فقط 19 رمضان سے نہیں ہے۔ علی کے مصائب ہوتے ہیں کہ جب رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کیا تھا اور کہتے تھے نفسی اعلیٰ ظفرات ہاں محبوب یا لیتہا خرجت مع ظفراتی، اے سیدہ آپ کے جانے سے سانس سینے میں رک گئی ہے، کاش جیسے آپ چلی گئی علی کی سانس میں نکل جاتی۔ وہ جو علی موت کی تمنا لیے ہوئے تھا 21 رمضان وہ پوری ہو گئی۔ عزیزوں بہت سخت تھا علی کے لیے زہرا کا پہلو شکستہ دیکھنا، عزیزوں بہت سخت تھا، کوئی زہرا پر ہاتھ اٹھا دے علی کو خاموش رہنا پڑے۔ عزیزوں جو سامنے موجود ہے وہ اپنا چہرہ پیٹ رہے ہیں، جو گھروں میں ہے وہ بھی ایسے ہی رونا۔ آج شب 21 رمضان ہے، نہیں معلوم اگلے برس پھر کون زندہ رہے گا، پھر کسے شب 21 رمضان نصیب ہو سکے گی تو آخری جملہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سننا علی کو ضربت لگی، فرق شکافتہ ہو گیا، خون بہتا رہا۔ میں چونکہ اگر 19 رمضان سے ذکر ہو رہا ہوتا نا تو میں ترتیب بار مسائل آج 21 رمضان کے براہ راست پڑھ لیتا، لیکن اب مجھے اتنی اجازت دو کہ دیکھو شب 21 رمضان یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے نا امام بارگاہ میں، تو مجھے اجازت دو میں تھوڑا سا 19 رمضان سے پھر ربط بنا دوں تاکہ میں 21 رمضان تک آ جاؤں اور پھر انشاءاللہ شہادت کے مسائل پڑھیں گے۔ اور اگر ہے ہمت اور دم ہے تو میرے ساتھ ہی آنے کے اندر روتے جانا اور گریا کرتے جانا۔ علی 19 رمضان کی صبح کو بولتے تھے، اتنے ملزم کو بیدار کیا، میں کہوں گا مولا اسے نہ اٹھائیے گا، لیکن علی کا جواب یہ ہوگا جب علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے شیعہ کو بے نمازی کیسے دیکھے گا؟ علی نے اتنے ملزم کو اٹھایا، بیدار کیا، محاصرے پر پہنچے۔ عزیزوں یہ زندگی کی وہ عجیب اذان تھی جو علی نے دی ہے، محاصرے پر پہنچ کر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ اذان بی بی زینب نے سنی ہوگی اللہ جانے کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ علی نماز کے لیے پہلی رکعت ہے، علی سجدے میں، ایک جو کائنات کے سب سے شقی انسان نے وہ تلوار کہ جسے زہر میں بجھایا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر میں اس کا زہر کا قطرہ دریا میں ڈال دوں نا دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، ابن ملجم کی گرتی ہوئی تلوار تھی۔ علی نے کہا فستو اور رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ زمین میں پھر گئے، سر کو رکھا اور کہا منہا، کوفے کی خاک کو اپنے سر پر رکھا، کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی میں پلٹائے جائیں گے، اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کہا صبح کے آسمان تو گواہ رہنا، تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا۔ اس کے بعد کہا ہے پروردگار جب قیامت میں انبیاء و مرسلین تیرے سامنے جمع ہو تو ان کے سامنے میرے لیے گواہی دینا، علی نے تیری عبادت میں کبھی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر علی غنودگی میں چلے گئے۔ علی کے اصحاب ساتھ میں تھے اور علی کے بچے ساتھ میں تھے۔ کچھ دیر بعد جب آنکھیں کھولی دیکھا حسن بھی ہیں، علی کے بقیہ بیٹے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، آج کس کس کو پرسا دینا، آج عباس کو پرسا دینا، سینہ پھٹ رہا ہے یا الفضل عباس، اے ثانی حیدر، اے علی کے دل میں آپ کو سب قبول کیجیے گا۔ آج عباس یتیم ہو رہا ہے، آج زینب یتیم ہو رہی ہے،
وہ دیکھا, کہا کہ میرا حسین نظر نہیں آتا. حسین باپ کے قدموں کی طرف بہت شدت سے لپٹ کر, اور میں نے یہ جملہ جو ہے یہ میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے, اپنے رخساروں کو حسین نے باپ کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا اور ملتے جاتے تھے, بہت رو رہے تھے. حسین کو لیا, اپنے سینے سے لگایا کہ اے میرے لال حسین, یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے, یہ دیکھ دادا رسول اللہ کھڑے, یہ دیکھ تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ کھڑی, یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا, صبر نہ کر سکا. بس یہ تسلیت دینے کا انداز پھر ہمیں کربلا میں نظر آیا, جب بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے بچی کا بال کھینچا, اکبر کا کلیجہ ہلا, حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا, کہا میرے لال اکبر, یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے. آج کو روتے روتے رس کھا جائے تو کچھ بعید نہیں ہے, اس لیے کہ اب تک دل اے سیدہ پرسا قبول فرمائیے گا. میں نے اس کیا میں خالی ربط بنا دوں. 19 رمضان ضربت لگی, علی گھر پہ پہنچے, گھر سے پہلے اپنے اصحاب سے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ, کہ اس لیے کہ جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں گی میرے گریے کی آواز بلند ہوگی. علی پسند نہیں کرتا کسی نامحرم کے کان میں زینب کے گریے کی آواز پہنچ جائے. جس کوفہ میں علی نے بیوی کی آواز کا پردہ کروایا, اسی کوفہ میں زینب کا سر کھلا تھا. چھوڑ دیے درمیان کے کچھ واقعات میں نے چھوڑ دیے, ٹھیک ہے اسی طرح رہنے پہ, یہی حق ہے آج اسی طرح سے جی. اور اس کے بعد علی نے وصیتیں فرمائی, کئی وصیتیں مختلف ہیں. اللہ اللہ فی الایتام کا, یتیموں کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ تمہارا شکم بھرا ہوا ہو اور یتیم بھوکا تمہیں دیکھتا رہے. اللہ اللہ فی القرآن, قرآن کا خیال رکھنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے قرآن پر عمل کرنے میں آگے بڑھ جائے. اللہ اللہ فی بیت ربکم, دیکھو کعبے کا خیال کرنا, اس کے حق کو ادا کرنا. اور اصحاب علی کے جمع تھے, جب اصحاب علی کے جمع تھے تو ایک جملہ کہا بڑا درد بھرا ہے, کہ اے میرے کیا ہے کوفے والوں, دیکھو اس پردے کے پیچھے محمد اور محمد کی نواسیاں, اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ ایک دن کوفہ آئیں گی, ان کا خیال رکھنا. قاتل کو گرفتار کر کے ابھی تابوت برآمد ہوگا, ابھی تابوت برآمد ہوگا. یہ جنازہ ہے علی کا, شاہد غدیر کا, آج بابا مر گیا ہے, شبر و شبیر کا, آج بابا مر گیا ہے, شبر و شبیر کا. سن لینا, جب اپنی اولادوں کو بلایا اور حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دیا, کہ آج سے تمہارا مولا حسن ہے. بار بار علی غنودگی میں تشریف لے جاتے تھے. جب کچھ نگاہوں کو کھولا تو سنا ام البنین گریہ فرما رہی ہیں. ان کو بلایا, کہا بیوی آپ کے گریے کا اس وقت سبب کیا ہے؟ کہا اے آقا, اللہ جانے پتہ نہیں عباس سے کیا خطا ہو گئی, آپ نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ تو دیا حسن کے ہاتھ میں, لیکن میرے عباس کا ہاتھ نہیں دیا حسن کے ہاتھ میں. کہا نہیں, عباس سے کوئی خطا نہیں ہوئی, عباس کا مولا کوئی اور ہے, عباس کا امام کوئی اور ہے. حسین کو بلایا, عباس کو بلایا, علی کو سن لینا یا حسین کے جس میں جزا کم ہے. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا, کہ عباس آج سے تیرا مولا حسین ہے. کہ لا تشرب الماء قبل ان یشرب اطفال الحسین, خبردار پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پانی نہ پی لیں. رک جانا بھی, رک جانا. اسباب بن نباتہ وہ آخری صحابی جنہوں نے مولا علی سے ملاقات کی ہے, وہ ملاقات کر کے جب باہر آئے تو بقیہ اصحاب نے سوال کیا علی کی کیا کیفیت تھی. کہا علی کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی تھی, میں پہچان نہیں سکا کہ پیشانی زیادہ زرد تھی یا پٹی زیادہ زرد تھی. اللہ اکبر. حضور ابن عدی نے ملاقات کی, بہت رو رہے تھے, حضور بہت رو رہے تھے. کہا اے حضور نہ گریا کر, علی دنیا کے غموں سے آزاد ہو گیا. کہا مولا میں تو اپنے یتیمی پر رو رہا ہوں. کہا حضور تیری کیا کیفیت ہوگی جب تجھ سے کہا جائے گا کہ مجھ سے بیزاری پڑ جائے. کہا مولا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن آپ پر بات نہیں چھوڑوں گا. یہ اصحاب سے باتیں کی اور وقت آخر آگے شب 21 رمضان ہی علی کو
دفن کر دیا گیا ہے. اب وہ کیفیت آ گئی کہ رخصت آخر ہے, علی کی اولادیں جمع ہے. میں ہاتھوں میں جوڑ کر سنوں گا عزیزوں, میری زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن جب علی کی اولادیں جمع تھی, دیکھو زینب نے علی کا زخمی سر دیکھا ہے, اسی زینب کو تلے زینبیہ سے حسین کا زخمی سر بھی دیکھنا ہے, لہذا بار بار زینب کو دیکھا. علی غلوکی میں چلے جاتے تھے. ایک کیفیت آئی, کہا میرے بچوں خدا حافظ, تمہاری ماں فاطمہ زہرا لینے آ گئی, تمہارے چچا رسول اللہ لینے آ گئے. علی نے نگاہیں بند کر لی, الوداع یا امیر المومنین, انا للہ و انا الیہ راجعون, الا قد قتل الحسین بن کربل, الا قد قتل امیر المومنین. میرے سینے میں جتنا دم ہے جب تک کا نہ پڑتا جاؤں گا. حسن نے غسل و کفن کا اہتمام کیا, گھر میں غسل و کفن ہو رہا تھا. زینب رو رہی تھی, ام کلثوم رو رہی تھی. علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چلا. دو طرف سے حسن اور حسین نے اٹھایا تھا, دو طرف سے جبرائیل اور میکائیل نے اٹھایا تھا. میں کہوں گا ہے جبرائیل اور میکائیل اس تابوت کو اٹھا لے. کوفہ میں آ گئے ہو لیکن کربلا میں آنا, ایک لاشا ہوگا, بے گوروں کا بل لاشا, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. ایک بیٹا تھا, ماتم کرنا, چہرہ بیٹنا, کوئی نہیں تھا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. عزیزوں, حسن نے علی کو دفن کیا. حکم ہے جب دفن کرو چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر دو. لیکن جب سجاد نے حسین کو دفن کیا, لاش پر سر موجود نہیں تھا. کہا بابا سر نہیں ہے, کہاں قبلہ رکھو. سجاد نے اپنی قدیمی گردن حسین کی رگوں پر, سجاد نے اپنے لب حسین کی قدیمی گردن پر رکھے. کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول. علی کو تابوت وہاں ہے. عزیزوں, مومنوں, حیدر پروار کا ماتم کر لو. مومنوں, کل کے مددگار کا. السلام علیکہ یا امیر المومنین وابن سید وسید السلام. آ جائے تابوت آنے آئے مومنین تاکہ زیارت کریں گے. میں توسل پڑھا, اس کے بعد وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. یا مرسل یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ یا سیدنا و مولانا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمنا كبين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. علی یتیموں کا بابا ہے, یتیموں کے باپ کا ماتم ہے. عزیزوں, جب یہ تابوت بی بی زینب نے دیکھا ہوگا, جب یہ تابوت حسین نے اٹھایا ہوگا, اللہ تعالی کیا کہتی ہوگی, لیکن تابوت سے بھی نہیں کہوں گا اے حسین میرا جنازہ تو اٹھ گیا ہے, لیکن تیرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. حسین کا لاشا کربلا میں تھی. یا علی یا حسین, یا علی یا حسین, یا علی یا حسین. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل
غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. فاطمہ کی بیٹیوں پہ فاطمہ کی بیٹیوں پہ ظلم کیسا ہو گیا. آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. آئے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ناصر دین نبی سجدے میں زخمی جب ہوا. شاہ نے پانی کا پیالہ اپنے قاتل کو دیا. ابن ملجم سے کہا جا کام تیرا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. چھا گئی پردیس میں سادات پہ بربادیاں. لٹ گئی ہے کوفے میں کونین کی شہزادیاں. کٹ گئے سجدے میں حیدر دین زندہ ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. جوش میں آ کے فرشتوں سے لگا کے خدا سر کھلا ہے. فاطمہ کا رو رہے ہیں مصطفیٰ. حشر سے پہلے یہ کیسا حشر برپا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. ہے ابھی شبیر جب اور علم بردار ہے. گھر ہے تیرے باپ کا کب شام کا بازار ہے. ثانیے سہارا تمہارا سر کیوں لیا ہو گیا. ہائے مسجد میں قتل غازی کا بابا ہو گیا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.